فائدہ نہیں ہے بولنا جیسا اگر اچھی بات نکل جائے تو علماء کرام سے دعا مل جاتی ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے سہو ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں پھر یہی کہوں گا جس طریقے سے آپ حضرات شروع سے اب تک بیٹھے ہیں، میں حالت دیکھ رہا ہوں، یہی کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ تازہ دم پہنچتا ہوں اس کے محلے میں، ہمیشہ تازہ دم پہنچتا ہوں اس کے محلے میں، مگر تھکاوٹ اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر پر نہیں ملتا۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا، آپ توجہ میری جانب رکھے گا، اور اگر ہو سکے تو یہ جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ ختم کرتے ہیں، آگے آگے تشریف لے جائیں، مل کر بیٹھ جائیں۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یہ ہوش تقویٰ ہی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ محبت ہے میرا مذہب، ابھی بھی جو نہیں بولے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لایا ہوں، میں دل والوں کو دل سے دل کی بات کہنے آیا ہوں۔ میں دل سے سناؤں گا، آپ دل سے سنیں گے؟ جو دل سے سنیں گے وہ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اسٹیج پر علماء کرام مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، اور میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ بی جی خان کے مشہور و معروف مفتی مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کل ان کے ساتھ مجھے سفر کی سعادت اور شرف حاصل ہوا، تو یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو الحمدللہ میں علماء کرام سے محبت رکھتا ہوں، میرے سر کا تاج ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آپ کی خاموشی کے حوالے، اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے، میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میرا اور نہیں کوئی آسرا، مجھے تو بچا آفات سے، مجھے قاضی کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو، میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جان سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کچھ نیا آپ کو سنا کے جاؤں، میرا ایک تخیل ہے، ایک تصور ہے کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جو بڑی نایاب ہو، بڑی قیمتی ہو، بڑی اعلیٰ ہو، ایک نایاب گوہر ہو، اسے رکھ کر کہا جاتا ہے لوگوں آؤ اسے دیکھو، لوگوں آؤ اسے دیکھو، یہ بڑی نایاب ہے، یہ بڑی اعلیٰ ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، تو اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے، کنجوس بندہ بے شک چپ رہے گا، لیکن جو ہوا نا سخی وہ اس جملے پہ چپ نہیں رہ سکے گا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور میری قسمت میں یہ انعام لکھا ہوتا، اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو کاش
کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے۔ آج لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک لگے تھے، تو یہ میں تمنا کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میری قسمت میں یہ انعام لکھا ہوتا، اور کاش میں مطیع محبت میں ہنانا ہوتا۔ اس تو نے ہنانا کھجور کا سوکھا ہوا تنا، میرے آقا اس کے ٹیک لگا کر